یہ کام 10 سال سے کر رہا ہوں، لیدر کی کٹنگ کرتا ہوں، اور جب ہم یہ مال کاٹتے ہیں تو اس کی ویسٹیج بچتی ہے، اس کو ہم پھینک دیتے ہیں۔ آپ صحیح طریقہ بتائیں کہ اس کو پھینکیں یا کسی اور چیز کے استعمال میں لیں؟ یہ پھینکنا گناہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے تو یہ بیکار ہے، خراب ہے۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے اور کنٹرول نہیں ہوتا مجھ سے غصہ، تو ایسا کوئی وظیفہ ہو جو مجھے بتا دیا جائے جس سے میرا غصہ کنٹرول میں آئے۔ اصل میں یہ لیدر کا وہ کرتے ہیں تو پوچھ یہ رہے تھے کہ کٹنگ جو ہم کرتے ہیں تو جو بچ جاتا ہے تو اس کو پھینک دیتے ہیں، ایسا ہم شاید اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے۔ دیکھیں، اگر وہ کسی کام کا نہیں ہے، ویسے مشکل ہے کہ آج کل اس طرح کی چیزیں استعمال میں نہ آئیں۔ اگر کسی کام کا نہیں ہے تو اور پھینک دینے کا عرف ہے تو اسے پھینک سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی استعمال میں آ سکتا ہے تو پھر اس کو استعمال کے اندر لیا جائے، یا کسی کو دے سکتے ہیں تو اسے دے دیں۔ باقی غصے کے حوالے سے امیر علیہ سنت کا پورا ایک رسالہ ہے، غصے کا علاج، اس میں مختلف علاج لکھے ہوئے ہیں، اس رسالے کا آپ مطالعہ فرما لیجئے۔ نگران شورا سے عرض ہے کہ جس طرح یہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ امپلائیز بھی کام کرتے ہوں گے، اب وہ غصہ جو آتا ہے تو بعض اوقات غصہ جو ہے وہ اپنے ملازمین پر نکلتا ہے، تو اس صورتوں میں کیا آپ کے تجربات ہیں کہ کس کس قسم کے معاملات ہو جاتے ہوں گے؟ اصل میں اس سے عموماً تو نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب آپ غصہ اپنے ملازمین پر یا اپنے ماتحت پر نکالتے ہیں تو زیادہ تر اس کے نقصانات ہی سامنے آتے ہیں، کیونکہ پھر دشمنیاں، بغض، کینہ اور نقصان پہنچانے کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے غصہ نکالا، وہ آپ کا نقصان نکالے گا، کیونکہ وہ غصہ تو نکالنے سے اسے نوکری چلی جائے گی، تو وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے غصہ تو نہیں کرے گا، لیکن آپ کے غصے کا انتقام لینے کے لیے کچھ اور ہی کرے گا، جو شاید خیر کا اس میں پہلو کم سے کم ہو۔ خیر کا پہلو تو بہت مشکل ہے۔ تو ان حالات اور ان صورتحال میں آپ کو غور کرنا ہے کہ اگر آپ غصے سے خود کو بچائیں تو اچھا ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ہر وقت غصہ آتا ہے، وہ بھی جائزہ لے لیں، ہر وقت غصہ عموماً رہتا نہیں ہے۔ رات کو سونے میں کون سا غصہ آتا ہے؟ سوئے 7-7 8-8 گھنٹے نکل جاتے ہیں، اٹھنے کے بعد ضروری غصہ آیا ہو، ایسے کئی گھنٹے آپ کے گزر جاتے ہوں گے جس میں کوئی غصہ نہیں ہوتا ہوگا۔ تو اچھا، غصہ اب آتا ہے خلاف مزاج کام یا میری بات نہ مانی، اس طرح کی چیزوں پر عموماً غصہ آ جاتا ہے، تو پھر غصہ پینا پڑے گا۔ یہ بڑا مقدس و مبارک گھونٹ ہے غصے کا جو بندہ پی لیتا ہے۔ تو عادت بنائیں کہ اگر غصہ آ جاتا ہے غصہ، تو غصے کو نافذ نہ کریں، کھڑے تو بیٹھ جائیں، بیٹھے تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، باوضو رہیں، لا حول شریف پڑھتے رہیں، انشاءاللہ غصے پر قابو پانے کی اللہ نے چاہا تو سعادت نصیب ہوگی۔ یا اگر کوئی بہت زیادہ پرابلم ہے تو پھر وہیں سے ہی وہ مقام سے ہی جدا ہو جائیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت شامل علیہ تو فرق پڑے گا۔ اور جیسے مفتی صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے کہ امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے غصے کا علاج، اس کا مطالعہ کریں۔ جی، غصے کا علاج اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا، اور غصے کے اسباب پتہ چلیں گے، غصہ آتا کیوں ہے۔ خدا نہ کرتا اگر غصے کے پیچھے کوئی تکبر چھپا ہوا ہے، غصے کے پیچھے کچھ ایسی مذموم جو خراب چیز چھپی ہوئی ہے، تو اس کو بھی ہمیں نکالنا پڑے گا۔ ہم بھی بعض اوقات یہ کہنا بند کر دیں، یار یہ بہت غصے والا ہے، یہ بہت غصے والا ہے، یہ بہت غصے والا ہے۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی اگلے کی طبیعت اس کے پہچان ہی غصہ ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے اور نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ ہے فلاح کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی و محمد کی نگہبانی میں۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیات کریمہ کی تلاوت کریں، وہ قرآن کریم میں ہے نا، مفتی صاحب کو یاد ہوگا، والقاظمین الغیظ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصے پر قابو پانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے، احسان کرنے والے، یہی ترجمہ بنے گا مفتی صاحب؟ جی، غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر معاف کرنے والے اور نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو اس کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا غلط رویہ اختیار کرتا ہے، تو
قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو اپنے پیش نظر رکھے، ادفع باللتی ہی احسن، سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. جب ہم کسی کی برائی کو ہم اس کی برائی کو بھلائی سے ٹالیں گے. ظاہر ہے کہ آگ کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے، آگ سے تو نہیں نہ بجھے گی. اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو آپ محبت دیں گے تو اس کی نفرت محبت میں بدلے گی. نفرت ختم کرنے کے لیے آپ کو نفرت تو دینی نہیں ہے نا، غصے کو ختم کرنے کے لیے سامنے غصہ تو کرنا نہیں ہے. اسی طرح خرابیاں کو ختم کرنا ہے تو آپ کو اچھائیاں بڑھانی پڑیں گی. تو یہ ایک لاجیکل چیزیں ہیں جو ہر عقل مند آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ہم سختی کو ختم کرنے کے لیے نرمی اختیار کریں گے. پانی کو گرم کرنے کے لیے اس میں برف ڈالی جاتی ہے، گرم پانی نہیں ڈالا جاتا. تو اسی طرح مطلب کہ گرم چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم نرمی کرنے والے، اپنے ساتھ جو زیادتی کرے اسے معاف کرنے والے، کہ جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین مدنی پھول ہیں اور تربیت کے مدنی پھول ہیں. اللہ کرے کہ یہ عادت ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، نرمی کرنے والے بنیں. عموماً ہوتا یہ پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ انداز ہمارے بڑوں کے ساتھ، یعنی ہم سے اگر کوئی بڑا ہے، سیٹھ ہے یا اس طرح کا کوئی بڑا ہے، تو اس کے ساتھ ہماری تواضع، ہماری عاجزی اور ہمارا ایک ایسا انداز ہوتا ہے بالکل، جی حضور بس آپ بس ایسا اپنا ایک بس مر جاوے نا ادھر وہی، اور ادھر سے نکلا اور اپنے ماتحت کے پاس گیا تو بس خیر نہیں ہے اس کی. وہ ساری ادھر کی عاجزی، انکساری اور تواضع کے بدلے وہی لے گا کہ وہ ادھر تھک گیا میں یار، عاجزی انکساری اور یہ سب کرتے کرتے اب تیری خیر نہیں ہے. اللہ کے لیے جب عاجزی ہے، اللہ کے لیے جب نرمی ہے، اللہ کے لیے جب حسن اخلاق ہے، تو پھر چھوٹے بڑے کی تمیز کیا ہے؟ بڑوں کے ساتھ بھی جو انداز ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ بھی انداز ہونا چاہیے. انشاءاللہ ثواب ملے گا، اس کے برکتیں نصیب ہوں گے اللہ نے چاہا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی